میں تو وہی جسم ہے، باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ایسی چیز باقی رہتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جلائے کچھ بھی کرے، اس سے روح متعلق رہتی ہے. اس کا سمجھنا آج آسان ہے، کتنا بڑا موبائل ہے لیکن اس کے اندر چھوٹی سی سم کے ساتھ سارا تھا وجود کے ساتھ. تو سم جو ہے نا اس کے ساتھ روح متعلق رہتی ہے. تو شہداء ہو گئے یا اللہ والے ہو گئے ان کا تو جسم بھی پورا باقی رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو جو ایسے بظاہر جسم ختم بھی ہو جائے تو وہ ذرہ باقی رہتا ہے جس سے روح کا تعلق رہتا ہے. جب ہم جاتے ہیں قبر پر تو اس کو انڈیکیٹر ملتا ہے کہ فلاں پہ ہے، تو پھر بواسطہ اس کے رابطہ ہوتا ہے. جی تو آج تو سمجھنا آسان ہے کہ یہاں سندھ کے واسطے سے ہم کہیں بھی رابطہ کرتے ہیں، یہاں سے ٹاور میں ٹاور سے یہ ہے اسی لیے سلام بھی کرنے کا ہے نا، اسی لیے اسلام کو اسی خبر کو خبر والے کو سلام پہنچ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی برزخ کا جی سارا برزخ کا مسئلہ ہے. برزخ میں تو کافر بھی زندہ ہے، تو پھر شہید کے زندہ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ہر کافر برزخ میں زندہ ہے، تو پھر شہید کی جو زندہ کہا تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ مراد یہی ہے کہ یہ جو جسم ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے جسم میں نہیں. انہیں شہیدہ کیا مطلب؟ کافر زندہ نہیں، روح تو مرتی نہیں. جی برزخی حیات مراد ہے، برزخی حیات مراد ہے تو پھر اس کا اور ہم میں کفار کا فرق ہی نہیں ہے. فرق تو یہیں سے جب شہید زندہ ہے اور اسی قبر میں زندہ ہے تو نبی جو ولی ہے وہ شہید سے اوپر ہے، اور جو نبی ہے وہ ولی سے اوپر ہے، وہ بھی زندہ ہے. تطریق اولا زندہ ہے، ان کی حیات اس سے زیادہ تکڑی ہوتی ہے، شہید سے بھی زیادہ طاقتور ان کے حیات. اس لیے قبر پر جاؤ، اب میرے قبر پر آؤ گے میرے جانے کے بعد بھی تو ایسے ہیں جیسے زندگی میں تم آئے. فرمایا سلام کا جواب ملے گا آپ کو. وہ ہمیں بس برزخ اور تیسرا ہوا ہے نا، برزخ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک جگہ کا نام. لیکن جو کہا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بات ان کو مردہ نہ کہو، اللہ حیا یہ زندہ ہے. تو اس سے مراد یہی ان کی قبر میں زندگی مراد ہے کہ یہاں پر ہی اسی وجہ سے ان کا جسم کو کچھ نہیں ہوتا، شہید کا جسم باقی رہتا ہے جس طرح زندہ کا جسم باقی رہتا ہے. ولیوں اولیاء کرام کا جسم باقی رہتا ہے. کتنے ہم اولیاء کرام کے واقعات ہیں قبر خالی ہوتی خود دیکھا خود. اور اسلام بھی السلام صحابہ کرام کے واقعات سینکڑوں سال بعد اسی طرح ہے، سینکڑوں سال بعد. یعنی وہ شخص جنہوں نے واقعہ دیکھا وہ خود ہمارے حضرت کی خانقاہ میں آئے تھے، جو ہندو تھے اور ان کے والد صاحب ہندوستان کی طرف سے اردن میں سفیر تھے. اور وہ کہتے میں بچہ تھا، میں سارا قصہ سنایا، بنول ٹاؤن میں بھی آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے والد صاحب کے ہاتھ وہ جو میتیں صحابہ کی منتقل کی گئیں اور ان کو سب دکھایا گیا اس زمانے میں، تو بالکل صحیح سالم تھی سینکڑوں سال کے بعد. یہی چیز ان کے مسلمان ہونے کی وجہ بنی اس کی. اس وقت جو ان کی عمر 80-90 سال کی، ان کا پرانا واقعہ 1945-40 کے اس قسم کا کوئی واقعہ تھا. تو اس وقت وہ کہتے میں 10-12-15 سال کا میں اپنے والد کی تحقیقات گیا تو سفیر کا بیٹا تھا تو میں گیا تھا. تمام سفرا بلائے تھے انہوں نے، دیکھو ہمارے بالکل اسی طرح بات کا تو خون تک بہ رہا تھا. تو زندہ کے آثار ہیں یہی تو پیغمبر جو ہے ان کی حیات سے پھر اس سے بھی قبیل تھی. موسیٰ السلام جب ہم قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب میں گزرا معراج کی رات کان یصلی کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے معراج کی رات. اس طرح ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے اگر جسم ختم بھی ہو جائے تو وہ ایک ذرہ باقی رہتا ہے جس سے روح کا تعلق رہتا ہے. ہم جب جاتے قبر پر سلام کرتے ہیں تو پھر اس کے واسطے سے ہمارا روح سے رابطہ رہتا ہے، وہ جواب دیتی ہے. حضرت نے فرمایا سلام کر کے خاموش کھڑے ہو جایا کرو.
جواب دینے دیا کرو. ہاں جب تھوڑی دیر کے بعد وہ جواب دے دے پھر اس کے بعد قرآن کی قرأت شروع کرنا, ورنہ تمہارے چہرے پر نور آ جائے گا, وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا کہ کون ہے. اللہ